معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر انجینئر مرزا جہلمی کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ معاویہ رضی اللہ عنہ پر مرزا الزام کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے اور دلواتے تھے۔ دلیل نمبر 4، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے خطبہ کی طرف منسوب روایت۔ پہلے آپ حدیث کی عربی کو صحیح طریقے سے ملاحظہ فرما لیں۔ عبداللہ بن ظالم مازنی سے مروی ہے کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کوفہ سے باہر تشریف لے گئے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر گئے۔ انہوں نے بعض ایسے خطبہ کا تقرر کر دیا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تنقید کرتے تھے۔ عبداللہ بن ظالم کہتے ہیں کہ میں سعید بن زید کے پہلو میں بیٹھا تھا، وہ شدید غصے میں آئے اور اٹھ گئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ انہوں نے کہا، کیا تم اس آدمی کو دیکھ رہے ہو جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور ایک جنتی آدمی پر لعنت کرنے کو حکم دیتا ہے؟ میں 9 آدمیوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سب جنتی ہیں، اور اگر میں 10ویں کے بارے میں بھی گواہی دے دوں کہ وہ بھی جنتی ہیں تو میں گناہگار نہیں ہوں گا۔ عبداللہ کہتے ہیں، میں نے ان سے دریافت کیا وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ہیرا، تو سکون کر جا، تجھ پر اس وقت جو لوگ موجود ہیں وہ یا تو نبی ہیں یا صدیق یا شہید۔ میں نے دریافت کیا یہ کون کون تھے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ عنہم۔ اس سے آگے وہ خاموش رہے۔ میں نے پوچھا، اور 10واں آدمی کون تھا؟ انہوں نے کہا، میں خود۔ دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ ہیرا خوشی سے حرکت کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ہیرا سکون کر۔ مسند احمد 1644، مسند احمد 11592، دوسرا نسخہ 1644، وروا ابو داؤد 4648 وغیرہ۔ اولاً مرزا صاحب نے اس روایت کو کئی حوالوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن تمام روایات کا مقصد تقریباً ایک ہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ روایت منقطع یعنی ضعیف ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں محقق اہل حدیث وکیل صحابہ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو دلیل سنن ابی داؤد 4648 سے ہے، اس کی سند میں انقطاع ہے۔ حلال بن یساف نے عبداللہ بن ظالم مازنی سے نہیں سنا۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ اور ہمارے استاد محترم علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ علت ان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ میں نے جب تحقیق کی تو میرے سامنے یہ بات آئی اور میں نے یہ بات شیخ امن پوری صاحب حفظہ اللہ کے سامنے پیش کی کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ للنسائی 8135 میں خود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حلال بن یساف نے عبداللہ بن ظالم مازنی سے نہیں سنا۔ اس میں ایک راوی گرا ہوا ہے اور ان کی یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ دوسری سند میں حلال کے اور مازنی کے درمیان ایک مجہول شخص کا واسطہ آتا ہے، لہٰذا آپ کی یہ پہلی دلیل تو ہو گئی ضعیف۔ جب یہ روایت ہی منقطع ہے تو آپ کا سارا مقدمہ خود ہی ڈھیر ہو گیا ہے۔ اب آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اس روایت کی سند کو صحیح ثابت کریں، یا اگر آپ انصاف پسند ہیں تو اس جھوٹ سے اعلانیہ رجوع کریں۔ اس سے اگلی کارروائی آپ نے یہ کی کہ آپ نے تعریف کرتے ہوئے ترجمے میں ڈنڈی ماری۔ آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ مغیرہ رضی اللہ عنہ کو ملنے آیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو خطبے کے لیے کھڑا کیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر لعنت کی۔ ہم کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین سنن الکبریٰ للنسائی کی ضعیف روایت کے الفاظ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کوفہ آئے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے خود خطبہ مقرر کیے۔ وہ خطیب جو تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں تنقید کرتے تھے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے، ایسی کوئی بات قطعاً ثابت نہیں۔ الفاظ بالکل برعکس ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کرنا بالکل ثابت نہیں ہے، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کچھ خطبہ مقرر کیے، اور آپ کا یہ جھوٹ باندھنا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے اور اپنی موجودگی میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے لعنت کروائی، استغفر اللہ، یہ جھوٹ ہے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ انتہی کلام الشیخ حفظہ اللہ۔ ثانیاً امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ اس روایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے التاریخ الکبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 31 میں اس روایت میں موجود راوی عبداللہ بن ظالم کے ترجمے میں فرماتے ہیں، بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی روایت صحیح نہیں ہے، اس کی 2 ہی حدیثیں ہیں، ایک یہ، دوسری
التاریخ الکبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 31 رقم الترجمہ 6437 امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنی کتاب الضعفاء میں ذکر کرتے ہوئے بخاری کے اس فرمان کو ذکر کرتے ہیں۔ الضعفاء العقیلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267 رقم الترجمہ 827۔ اسی طرح ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ الکامل فی الضعفاء میں اس کو ذکر کرتے ہیں اور امام بخاری کے مذکورہ فرمان کو لاتے ہیں۔ اسی طرح محدث ازدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نوٹ عبداللہ بن ظالم المازنی کی روایت تو اول مذکور علت کی وجہ سے ہی ضعیف ہے، جبکہ راجح قول کے مطابق وہ صدوق حسن الحدیث ہیں۔ التقریب 3400۔ معزز قارئین کرام، روایت پر حکم لگانا مرزا جیلمی کے بس کی بات نہیں، جو صرف مترجم کتب پر ہی گزارا فرماتا ہے۔ اس مذکورہ حدیث کی اسنادی حیثیت آپ نے دیکھ لی۔ جب روایت ضعیف ہے تو مرزا صاحب کی صحابہ دشمنی میں کی گئی پوری کوشش ان پر وبال ہے۔